اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وہلک دعوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف فرما ہے نہایت ہی محترم جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نجم حسن نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ آپ کی تشریف کا شکریہ قبلہ۔ پروگرام کا وقت کیونکہ نہایت ہی محدود ہے قبلہ، اس لیے بغیر تاخیر کے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مہدویت کی تعلیم و تربیت کی اہمیت و ضرورت پر ہمیں رہنمائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات تو بڑی اہم ہے کہ آج کے دور میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے کہ ایک شخصیت ہی کا نام نہیں بلکہ ایک کامل نظام کا نام ہے، بلکہ حضرت کے ظہور کے بعد دین کی کامل نورانیت کو انسان دیکھے گا۔ دین جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ سارا مقصد ابھی انسان نے دیکھا نہیں ہے، لہذا حضرت کے ظہور کا معنی جو ہے وہ واقعاً ایک تمدن کا ظہور ہے۔ اس تمدن کو ہم کہتے ہیں تمدن مہدویت، اور اس تمدن سے اس زمین کا ہر رہنے والا استفادہ کرے گا، نہ فقط زمین کے رہنے والے، دریاؤں کی تہوں میں رہنے والی مخلوقات بھی خوشی کا اظہار کرے گی، بلکہ اس سے بالاتر آسمان میں پرواز کرنے والے پرندے بھی اس سے بہرہ مند ہوں گے۔ تو ایک ایسا آفاقی نظام، ایک ایسا جامع اور ہماگیر نظام، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں یہ زمانہ جو ہے پری فیز ہے مہدوی تمدن کا، یعنی اس کو یوں اگر کہیں آپ کہ ایک ایسا فیز ہے جس فیز کے بعد وہ سسٹم جو ہے وہ آئے گا، اور انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے، اگرچہ اس وقت شدید مشکلات ہیں اور انتہائی مظلومیت کا عالم ہے اور ظلم اپنی تمام تر قوت کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں جو ہے اپنی کارکردگی کر رہا ہے، لیکن بہرحال پروردگار کا وعدہ ہے اور اس وعدے پہ ہمیں انشاءاللہ امید ہے۔ تو بالآخر اس تمدن کے لیے ایک تیاری کی ضرورت ہے۔ اس تیاری میں مہدویت کا تمدن کیا ہے، ہم اپنی آنے والی نسل کو کیا بتائیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، یعنی اس کے لیے جو تیاری ہے وہ کن مراحل میں ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ تعلیم و تربیت کا یہ والا پہلو ہے۔ ایک طرف تو اسلام کی کلیات ہیں، اسلام ہے وہ مطلب ہے نوجوان نسل کو پڑھانا چاہیے یقیناً، لیکن آج کے دور کا جو اہم ترین موضوع ہے وہ حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس بات پہ کہ وہ کتنا اہم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، ائمہ کی احادیث سے مطہرہ، اور اسی طرح قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ ان سب کو اگر دیکھا جائے تو آج کے دور کا جو پہلا اور آخری حرف ہے وہ حضرت مہدی ہیں۔ یعنی آج کے دور میں انسان جس سیویئر کا انتظار کر رہا ہے وہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لہذا اس اعتبار سے تمدن مہدویت کو اپنی نسلوں کو پہنچانے کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے پاس کوئی سسٹم، کوئی ہم نے سوچا ہو، ہم کچھ کر رہے ہوں۔ تو میں قبل اس کے کہ اس موضوع کی طرف جاؤں ایک دو نقطے عرض کرنا چاہوں گا۔ خود تعلیم و تربیت جو ہے وہ کیا، اس سے ہم چاہتے کیا ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اصل جو بنیادی طور پہ دین مقصد بیان کرتا ہے وہ اس موجودہ حالات اور یہ جو انوائرمنٹ ہے، یہ جو فضا اس وقت موجود ہے، اس موجودہ فضا سے اس فضا کی طرف جانا یا اس فضا کی طرف کنورٹ ہو جانا جو فضا مطلوب ہے، یہ موجود ہے، ہم نے مطلوب کی طرف جانا ہے،
اور مطلوب بہت خوبصورت ہے، یعنی سرسبز زندگی ہے، خوبصورت زندگی ہے، وہی بہشت ہے اور بشارتیں ہیں اور بہشت نما جو مطلب ادھر ماحول بنے گا انشاءاللہ، برکتیں خدا کی اپنے لہٰذا اس وضعیت سے موجود سے ہم نے مطلوب کی طرف اپنی نسل کو لے کے جانا ہے. ایک بات تو کیوں اہم کیوں ہے؟ اہم اس لیے ہے کہ میں بعض ایک دو روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا المصیبت بالدین اعظم المصائب. دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں ہیں ان میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ دین سے مربوط ہے. یعنی اگر آپ کا دین ہی ٹھیک نہیں ہے تو یہ اس مصیبت کو سمجھیں یہ چھوٹی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. اگر دین انسان کا کہیں خطرے میں آ جائے تو اعظم المصائب ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان. اچھا پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ جو چیزیں مصیبت ہیں، جو مشکل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو ان پریشانیوں کو بھی ڈائگنوز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پریشانیاں ہیں کیا. اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَعْرِفْ مُضَرَّةُ الشَّيْءِ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِمْتِنَاءِ مِنْهُ. جو نقصان کو نہیں جانتا، جو ضرر کو نہیں جانتا کہ مجھے کیا ضرر ہو رہا ہے، یعنی میرے دین کو کیا مشکل پیش آ گئی ہے، تو وہ اس کو کیسے منع کرے گا، کیسے روکے گا، اس طوفان کو کیسے روکے گا جو بے خبر ہے. لہذا یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اہل دین ایسے ہیں کہ جو بالکل ٹھنڈے ٹھار بالکل مست ہیں، انہیں کوئی وہ ٹھیک ہے ہوتا ہے کچھ ہوتا رہے، وہ ان کی اپنی دنیا چونکہ ٹھیک جا رہی ہے لہذا سب کچھ ٹھیک ہے. تو ارشاد فرمایا وَمَن لَمْ يَعْرِفْ مُضَرَّةُ الشَّيْءِ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِمْتِنَاءِ مِنْهُ. جو نقصان کو نہیں جانتا وہ اس کو کیسے اس کا مقابلہ کرے گا، کیسے روک سکتا ہے. اچھا اب دین کی کلی تعلیمات میں جو اصل سرمایہ ہے انسان کا، جو بنیاد ہے ایمان کی، خدا سے عشق کی، دین کے عقائد کی، وہ یقین ہے. ٹھیک ہے جی، کہ جیسے ہی یقین متزلزل ہوا ویسے ہی سارے معاملات جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں. اچھا حضرت مہدی علیہ السلام پہ اگر خدا نخواستہ انسان کو شک ہو جائے کہ مہدویت پتہ نہیں کیا ہے جی، پتہ نہیں کوئی آئے گا نہیں آئے گا، ایسے ہی باتیں بنیں گی یا جو بھی مطلب اس طرح کی، اس سے کیا ہوگا کہ وجود مبارک کے حضرت مہدی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ پہ عقیدہ جو ہے وہ انسان کا متزلزل. اب جو وہ متزلزل ہو جائے گا اس کا نقصان، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان مایوسی کی گہرائیوں میں جا گرے، کہ انسان جو ہے وہ زندگی میں بالکل ایک عضو معطل کی طرح، سوسائٹی کا ایک عضو معطل، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کا کوئی وجود نہیں. لہٰذا اس اعتبار سے اہم ترین آج کا موضوع جو ہے وہ آج کی دنیا کا، آج کے حالات کے حساب سے وہ وہی ہے کہ انسان حضرت مہدی علیہ السلام اور وہ تمدن جو وہ لے کر آئیں گے اس پہ ایمان اور عشق جو ہے اس کو اس کی تقویت کی جائے. جی بسم اللہ. یہ فرمائیے نوجوان نسل کی تربیت میں کون سے بنیادی امور ہیں جن پر توجہ کرنی چاہیے؟ ہاں جی، کچھ تو باتیں وہی کلیات ہیں کہ دین کے حوالے سے ہم اپنی نسلوں کو بہرحال دین کے جو بنیادی معارف ہیں ان سے، لیکن کچھ چیزوں کا تعلق ڈائریکٹ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ہے. یعنی دین ہی کی بعض بنیادیں ایسی ہیں کہ اگر ہوں تو عقیدہ مہدویت مستحکم، مضبوط، قوت والا ہے، اور اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو انسان ظاہر میں تو مسلمان ہے لیکن یعنی اس کا ایمان جو ہے متزلزل ہو جاتا ہے. سب سے بڑا نقطہ، جو سب سے بنیادی نقطہ ہے، تمام تر انبیاء کی محنتوں زحمتوں کا نچوڑ ہے، وہ نقطہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اس معبود مطلق کے حضور سر نیاز کو جھکانا ہے. کیوں؟
وہ لوگ جو کہ بندگان خدا نہیں ہیں جی، جو اللہ کا بندہ ہے نا جی، اس سے توقع کی جائے گی کہ وہ ولی خدا کی اطاعت کرے. سبحان اللہ. جس نے اطاعت کرنا سیکھی ہی نہیں ہے، شک. جس نے سر جھکانا، سر نیاز جھکانا سیکھا ہی نہیں ہے. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو کہ جنہوں نے، بعض لوگ ایمان لے کر آئے انبیاء پر جی لیکن موقع پہ ساتھ نہ دے سکے، بے شک. رہ گئے میدان سے. جی حضرت طالوت علیہ السلام جب گئے کرنے کے لیے مقابلہ تو پیچھے سے فوج بڑی چلی تھی، جی لیکن جب آگے بالکل فرنٹ پہ پہنچے تو بہت تھوڑے لوگ رہ گئے تھے. ٹھیک. ٹھیک ہے جی. وہ درمیان میں ایک امتحان بھی ہوا. باقی انبیاء کے ساتھ بھی اسی طرح کے واقعات، یا نیک صالحین لوگوں کے ساتھ، یا ائمہ خدا علیہ السلام کے ساتھ. تو تاریخ میں یہ جو لکھا ہے نا، تو بعض محققین علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ پس رہ گئے نا، انہوں نے بر وقت ائمہ کا یا انبیاء کا یا صالحین کا ساتھ نہیں دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی میں کمزور تھے. بڑا اہم نکتہ ہے. صحیح بات. بڑی بڑی صحیح بات. ہاں جی. اس کا مطلب ہے بندہ خدا یعنی مطیع امام. سبحان اللہ. یعنی نتیجہ اگر ہم نکالیں تو عبد خدا بے الفاظ دیگر جو بندگی کرنا جانتا ہو، جو جھکنا خدا کے حضور جانتا ہو، تو ولی خدا کے حضور وہ یقیناً سراپا اطاعت ہوگا. ٹھیک ہے جی. لہذا سب سے پہلا نقطہ جو کہ انسان کو امام زمانہ کی اطاعت کی طرف لے کر جائے گا، سب سے پہلا نقطہ جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی اطاعت اور ان کے ساتھ وابستگی اور عشق پیدا کرے گا، وہ اللہ کی عبادت ہے. ٹھیک. وہ پروردگار کی، اس معبود ازل کی عبادت ہے. اس سے جو انسان کو ارتباط، اس ذات سے جو انسان کو انس ہوتا ہے، یہی انس بنتا ہے کہ ولی کامل کی انسان جو ہے وہ اطاعت کرے. اچھا، اب یہاں پہ وہ انسان جو خدا کا بندہ ہے وہ کئی بندگیوں سے نجات پا لیتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے جی، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ میں عرض کروں آپ کی زندگی کی خدمت میں کہ وہ سوسائٹی میں، انسانی معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو روگ لگا دیتی ہیں. انسان اطاعت نہیں کرتا، انسان بلکہ غلام ہو جاتا ہے. کس کس کا؟ فرسودہ روایات کا. یہ کج اور کج کیا کہتے ہیں، بے سروپا آرزوؤں کا غلام ہو جاتا ہے، توہمات کا غلام ہو جاتا ہے، تخیلات کا غلام ہو جاتا ہے، ہوا و ہوس کا غلام ہو جاتا ہے. دیکھ کتنی غلامیاں انسان کو گھیر لیتی ہیں. یا مثلاً آج کے خصوصاً دور میں تو وہی زمانہ جاہلیت کی ایک نئی شکل آ گئی ہے جو صدر اسلام سے پہلے تھی. وہ ثقافت کے، کلچر کے نام پہ کثافتیں ہیں جو کہ سوسائٹی کے اندر موجود ہیں. انسان اس کی غلامی میں گھر جاتا ہے. لہٰذا یہ ساری چیزوں سے نجات پانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان خدا کا بندہ ہو جائے اور ان ساری بے سر و پا اور توہماتی اور خیالاتی زندگی سے نجات حاصل کر کے حقائق کی طرف جو ہے وہ رخ موڑ دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، پروردگار مجھے حقیقتوں کا مشاہدہ کرا دے. سبحان اللہ. حقیقتیں، بندہ خدا حقیقتوں کی تلاش میں ہوتا ہے، واقعیات کے پیچھے جاتا ہے، ریالٹیز کی تلاش میں ہوتا ہے. تخیلات، بے سر و پا آرزویں، خواہشیں جو کاش مثلاً میں پرندہ ہوتا ہے، مثلاً میں مثال عرض کر رہا ہوں، یہ ایسی خواہشیں جو اس کے لیے صعب الوصول ہیں، حاصل نہیں ہو سکی. اصل مشکل یہی ہے کہ یہ چیزیں انسان کے اندر جو آزاد ہے اور ایک کا بندہ ہے وہ پھر کسی کا بندہ نہیں رہتا
بلکہ ایک کے حضور جھکنے کا. جی اچھا، اب بندگی کا وہ تصور، بندگی کا سورس کیا ہے؟ بندگی کا سورس وحی الہی ہے. بندگی کا سورس اور منبع اور سرچشمہ عقل ہے، عقل کامل. وہ عقل جو ہوس کے ساتھ ملی ہوئی ہو وہ نہیں، وہ عقل جو آزاد ہو، وہ عقل جو ہوس کے تابع ہے وہ عقل نہیں ہے. لہذا عقل وحی کی بنیاد پہ جو انسان کو تعبد اور بندگی اور ورشپ کا جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے، اس تعبد کی سوسائٹی میں ضرورت ہے. لہذا اس کو میں مختصر یہ کروں کہ اللہ جو ہے وہ ایبسولوٹ کمال ہے، کمال مطلق ہے. اس تک پہنچنے کا ایک ہی واحد راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انسان کامل کی اطاعت ہے. اس کمال مطلق تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ انسان کامل کی اطاعت ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. کامل کی اطاعت ہے، ناقص کی نہیں. ناقص تو آپ کو کمال پہ نہیں لے جائے گا، کامل آپ کو پکڑے گا اور کمال کی طرف لے جائے گا. لہذا انسان کامل جو ہے وہ اس کی اطاعت ضروری ہے. اور بس اس باب میں آخری نقطہ، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین، دو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اہل، اور اللہ کی کتاب کا ذکر پہلے کیا ہے. یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مکتب قرآن کا پروردہ ہو، قرآنی مکتب کے زیر سایہ اس کی تربیت ہوئی ہو. جب یہ مرحلہ آ جائے گا تو لا محالہ اگلے مرحلے میں اہل بیت کی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے گا دل. زمین آمادہ ہو جائے گی کہ ان کامل انسانوں کی طرف انسان رخ کرے، ان کے دامن کو تھام لے جو اس کو اس دنیا میں بھی اس کے امام ہیں اور آخرت میں بھی امام ہیں. یہ ہو گیا ایک نقطہ. بندگی اور عبودیت کا جو وہ فلسفہ جو اس کو اس کے امام سے مربوط کر دے، زمانے کے امام سے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، پہلا مرحلہ کتاب اللہ ہے، اگلا مرحلہ اطرت کی اطاعت ہے. یہ دو باتیں ہوگی. آج کے دور میں جو چیز آپ کو امام سے مربوط کر سکتی ہے آپ کا رشتہ، وہ انسان کے اعلیٰ اخلاقیات ہیں. کیا فرمایا پیغمبر نے؟ فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. مجھے اللہ نے صرف ایک کام کے لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارے اخلاق کامل ہو جائے. انسان کا اخلاق کامل ہو جائے تو ملکوتی پرواز کے لیے اس کی روح آمادہ ہو جاتی ہے، اوج کی طرف جانے کے لیے. اعلیٰ اخلاق، اٹھے تو خوشبو آئے، بولے تو خوشبو آئے، سوئے تو خوشبو آئے، انسانوں سے کلام کرے تو ایک خوشبو، ایک مہک اس کے وجود سے آئے، اس کے کلام سے خوشبو آئے. یہ وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جس کی وجہ سے انسان ولی کامل کی جب ملاقات کرے گا انشاءاللہ تو اس کے نور اقدس کو، اس کے وجود مطہر کو دیکھتے ہی اس کے عشق میں مبتلا ہو جائے گا. یہ دو باتیں ہوگی. تیسری بات وہ تھوڑی سی تفصیل طلب ہے، بہرحال اگر آپ نے انشاءاللہ سوال اور بھی پوچھے تو میں عرض کروں گا. وہ براہ راست اس نوجوان نسل کے ساتھ مربوط ہیں سوالات. وہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک تو عبادت، دوسرا جو ہے نقطہ وہ اخلاقیات، تیسرا جس کی طرف قرآن نے توجہ دلائی ہے اور اللہ نے وہ چاہا ہے وہ عشق ہے، محبت ہے. کس سے؟ ولی کامل سے، انسان کامل سے. وہ کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرا حبیب کہو کہ یہ کلہم دین جو ہے، کلہم رسالت، اس کا اجر یہ ہے کہ مہدی سے کیا کرو؟ عشق کرو. سادہ ترجمہ، ڈائریکٹ مصداق. اس زمانے کا ترجمہ یہی جی. کلہم رسالت کا اجر یہ ہے، کلہم رسالت کا اجر یہ ہے کہ آج کے دور میں مہدی سے عشق کرو. لہذا نوجوان نسل کی وہ جو عشق کی جو صلاحیت ہے، وہ جو ان کے احساسات ہیں، اس کی تربیت اور اس میں پاکیزگی کا رنگ بھرنے کی ضرورت ہے.
کہ یہ ہماری نسل جو ہے خصوصاً اس ماحول میں جہاں چاروں طرف اس نوجوان نسل کو گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، ضرورت ہے کہ اس نسل کو کہ احساسات کو پاکیزگی کی طرف ڈائریکٹ کیا جائے، پاکیزہ ان احساسات کی تربیت کی جائے۔ اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے کہ جو بہرحال ضرورت ہے آج کچھ مسائل بھی ہیں، بہرحال میں ان کی طرف بھی بعض کی طرف اشارہ کروں گا۔ یہ دین کے جو مطلب ہے احادیث اور روایات کی روشنی میں نمبر 1 وہ نوجوان معاشرے کے لیے مفید ہے، دین کے لیے مفید ہے کہ جو خود اعتمادی کے سرمایے سے مسلح ہو، خود اعتمادی اس کے اندر پائی جائے۔ اور وہ کب ہوگی؟ جب آپ نوجوان نسل کو احترام کریں گے، اور جب آپ ہی ڈسکریس کریں گے، جب آپ ہی ڈیگریڈ کریں گے، جب آپ بھی کہیں گے حوصلہ شکنی کریں گے، اس کے کسی کام کی آپ کو اعتنا نہیں کریں گے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس نوجوان نسل کی تربیت کے لیے ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کی جائے، ان بچوں کو احترام دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک نقطہ ہے۔ دوسرا، ان بچوں سے محبت، شفقت، مہربانی، اور یہ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ وہ جو ساری کائنات کا استاد ہے، مربی ہے، پالنے والا ہے، ساری کائنات کا جی رب ہے۔ رب اس سارے معنی میں، رب کا معنی لارڈ ہے، رب کا معنی ماسٹر ہے، رب کا معنی لیڈر ہے، رب کا معنی پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا، یہ سارے میننگ یہ اس رب کے لفظ کے اندر یہ سارے مفہوم جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو وہ جو ساری کائنات کا رب ہے وہ کیسا ہے؟ شفیق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اور اللہ نے جو نبی بھیجا ہے وہ بھی کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً۔ ان بچوں کو توجہ دو، ان سے محبت کرو، ان سے شفقت سے پیش آؤ، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کیسے یہ خوشبو دیں گے معاشرے کے اندر۔ چھوٹی سی وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، تو ناظرین انشاءاللہ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔